بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں سورہ بقرہ کی 21 تا 40 آیت کی تفسیر بیان کرنے جا رہی ہوں، تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، اور 1 سے 20 آیت کی ویڈیو اور 1 سے 20 آیت کی تفسیر کی ویڈیو میں یہاں لنک دے دوں گی، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے عہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے جس کی رو سے تمام انسانوں پر اس کی بندگی عائد ہوتی ہے، اور مضبوط باندھ لینے سے اشارہ اور عدالت کی طرف سے جو روز ازل تمام نوع انسانی سے اس کا فرمان کی پابندی کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس فرمان کی پابندی کا لیا گیا ہے۔ ملاحظہ جو سورہ اعراف آیت 172 میں ہے، جن تمدنی اور معاشرتی روابط و تعلقات پر انسان کی اجتماعی اور انفرادی فلاح کا انحصار ہے، اور وہ جیسے دوست رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس سے یہ لوگ کاٹتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں زمین میں فساد برپا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کا نظم و ضبط انسان اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کے مطابق چلانے کے بجائے اس کو منمانی طریقے پر چلایا جاتا ہے۔ اسی زمین کا اصل حکمران اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان کی حقیقت اس کے نائب کی سی ہے۔ لہٰذا زمین کے امن کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس میں خدا کا ہی قانون چلایا جائے۔ اسی زمین کی اصل حکمران اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان کی حیثیت اس کے نائب کی سی ہے۔ لہٰذا زمین کے امن کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس میں اللہ کا ہی قانون چلایا جائے۔ اگر اس کے کسی حصے میں خدا کا قانون نافذ نہیں ہے، تو اس کے یہ معنی ہے کہ اس حصے میں بغاوت پھوٹ پڑی ہے، اور یہ چیزیں پوری زمین کے لیے خطرہ ہیں۔ اشیاء کا علم انسانوں کو ان کے ناموں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتانا گویا اس کو تمام اشیاء کا علم دینا تھا۔ ابلیس کے معنی ہی انتہائی مایوس، یہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، بلکہ اسی کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو آدم کے آگے سجدہ کروانے کے معنی یہ تھے کہ وہ تمام مخلوق بھی آدم کی تعظیم کریں جو فرشتوں کے زیر انتظام تھی۔ اس مخلوق میں سے صرف ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ظلم حق تلفی کو کہتے ہیں۔ ظلم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے۔ خدا کی نافرمانی سے 3 بنیادی حقوق تلف ہوتے ہیں۔ اول، خدا کا حق، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ دوم، ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا ہے، چاہے وہ اس کے اپنی اعضاء ہوں یا دوسرے انسان اور اشیاء، ان کا اس پر حق تھا کہ وہ صرف خدا ہی کی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کرے۔ جب اس کی مرضی کے خلاف ان کو استعمال کیا تو در حقیقت ان پر ظلم ہوا۔ سوم، خود اپنا حق، کیونکہ اس پر خدا کا یہ حق ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے، مگر خدا کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنانا ہے، تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرنا ہے، یعنی جنت سے اتر جاؤ۔ خطاب شخص آدم اور حوا سے نہیں بلکہ ابلیس سے بھی ہے۔ اسی لیے خطاب میں صحیفہ تثنیہ کا نہیں جمع کا ہے۔
تثنیہ کا نہیں جمع کا ہے۔ دنیا میں انسان بھی انسان کا دشمن ہے، لیکن اصل دشمنی تو ذریت آدم سے ذریت ابلیس کر ہے۔ انسانوں کے درمیان بھی اگر دشمنی اور عداوت ہوتی تو وہ بھی شیطان ان کی کوششوں سے ہوتی، ورنہ اولاد آدم کے اندر فطری ربط و تعلق دراصل اخوت و محبت کا ہے۔ توبہ کے معنی رجوع کرنے اور پلٹنے کے ہیں۔ بندے کی طرف سے توبہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ نافرمانی سے باز آ گیا اور اطاعت کی طرف پلٹ آیا، اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے شرمسار بندے کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا۔ یہ حکم دوسری مرتبہ بطور سزا و عتاب کے نہیں مل رہا، اسی لیے خطا تو معاف ہو سکتی ہے، بلکہ یہ نتیجہ ہے کہ شجر ممنوع کا پھل کھا لینے کا۔ اس کے طبعی اثرات کی بنا پر اب جنت میں قیام کی گنجائش نہ تھی۔ بنی اسرائیل کے لفظی معنی ہے اسرائیل کے بیٹے۔ اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل یعنی یہود نسل یعقوب ٹھہرے۔ مدینہ منورہ اور ان کے قریب اور جوار میں یہودیوں کی بڑی تعداد آباد تھی، اس لیے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی اطاعت الہی اور اطاعت انبیاء کا عہد، یعنی دینوی اور اخروی فوز و فلاح سے ہمکنار کرنے کا عہد۔ حق کو کسی دینوی ماروی مصلحت کی بنا پر چھوڑ دینا حق فروشی ہے۔ اس کے معاوضے میں انسان خواہ دنیا بھر کی دولت سے بہرحال وہ تھوڑی قیمت ہی ہے، کیونکہ حق سے زیادہ گراں کوئی چیز نہیں۔ احسانات یہ تھے کہ انہیں علم حق سے نوازا گیا تھا اور اقوام عالم کا امام اور رہنما بنایا گیا تھا۔ مزید برآں انبیاء اور رسل جہاں تک کر نسل تعلق ہے، نسل اسرائیل ہی اس میں مسلسل پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 نبی ان میں آ چکے تھے، یعنی روز قیامت سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے پنجۂ غضب سے نکال لائے تو اب معیشت خداوندی پر یہ ہوئی کہ اس قوم کو ایک پورا قانون، شریعت اور دستور زندگی عطا ہوا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 روز کے لیے کوہی طور پر طلب فرمایا، یعنی وہ چیزیں جس سے حق اور باطل، حلال اور حرام کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ مراد کتاب تو رات ہی ہے، جسے فرقان سے تعبیر کر کے اس کے ایک اور پہلو کو واضح کر دیا ہے، یعنی اپنے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی ہے۔ منسلوا قدرتی غذائیں تھیں جو بنی اسرائیل کو مہاجرت کے زمانے میں جزیرہ نہائے سینا میں 40 سال تک ملتی رہیں۔ من سوکھے دھنیے کی مانند اور سلوا ایک قسم کا بیڑ، یعنی ان نعمتوں کو پا کر شکر گزار بننے کے بجائے ان کی ناقدری اور خدا کی نافرمانی کرتے رہے، یعنی ہمارے گناہ معاف فرما، صحیح اور عمل صالح، یہی 2 شرائط نجات ہیں، اور ان 2 کی تصحیح کے بعد قوم، نسل وغیرہ کی ساری نسبتیں بیچ ہیں۔ یہ اس واسطے فرمایا کہ بنی اسرائیل اس بات پر مغرور تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور اسی لیے ہم ہر طرح اللہ کے نزدیک دوسروں سے بہتر ہیں، اور ہمارے عقائد و اعمال کیسے ہو سکتے ہیں؟ نجات ہمارا مقدر ہے۔ 2 نفل نماز اور مسئلے کا حل۔ صبر اور نماز سے ہمیشہ ہمیں اللہ سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ہے، آپ کا سکون آپ سے چھین گیا ہے،
آپ کا دل نہیں لگ رہا کہیں بھی، آپ ہر چیز سے بیزار ہو گئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نماز پڑھیں۔ ہاں، فرض نمازوں کے علاوہ 2 نفل پڑھنے کا وقت تو ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل نماز ادا کریں گے اور اس سے رو رو کر دعائیں مانگیں گے تو یقین کریں آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، آپ کو سکون مل جائے گا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جب انسان حاضر ہوتا ہے تو اللہ بھی اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ فرض نماز کے علاوہ وقت نکال کر میرے پاس آیا ہے اور مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ تو سوچیں کہ وہ رب جو بنا مانگے اتنی چیزیں عطا کر دیتا ہے، ہمیں مانگنے پر کیا کچھ عطا نہ کرے گا؟ کیا ہماری نہیں سنے گا؟ اور رب جو ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، کیا وہ ہمیں یوں روتا سسکتا چھوڑ دے گا؟ بس آج سے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، آپ نے وضو کی نیت کرنی ہے اور اپنی رب کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے۔ تہجد کے وقت اگر آپ یہ نفل ادا کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس وقت میرا اللہ پاک آسمانی دنیا پر ہوتا ہے، وہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ آج سے کسی بھی بات کو سر پر سوار نہیں کرنا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا ہے، اسی کو سب حال سنانا ہے، دیکھیے گا بہت سکون ملے گا۔ گناہوں سے کیسے نکلا جائے؟ کیسے؟ بندہ بشر ہیں ہم، اور ہم ہر روز کسی نہ کسی طرح کے گناہ ضرور کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم انسانوں سے ہی گناہ ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان ایسے گناہوں میں پھنس جاتا ہے جن کی لذت اسے عادت لگ جاتی ہے، جیسے یہ موبائل فون پر فحش چیزوں کو دیکھنا، نام محرم سے حرام تعلقات رکھنا، اور ایسے ہی بے حیائی اور بری عادات جیسے کاموں کی لت، جن کی عادت کو اگر ابھی نہ سدھارا جائے تو یہ ہمارے لیے اللہ نہ کرے قبر کے عذاب کا بھی باعث بن سکتی ہیں۔ ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت آپ اکیلے فون استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو کوشش کریں کہ فون کو بند کر کے رکھ دیں، تاکہ شیطان آپ کو غلط کام کرنے سے ہرگز اکسا نہ سکے۔ آپ کسی کے ساتھ بھی اگر کسی حرام تعلقات میں مبتلا ہیں تو یاد رکھیں موت آنی ہے، قبر حشر میں حساب ہونا ہے، اور ایک ایک چیز، ہمارا جسم، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارا فون، اور یہاں تک کہ جس جگہ ہم نے گناہ کیا وہ جگہ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو اس وقت ہم کیسے بچائیں گے خود کو؟ سوچیں جہنم کو، وہ بھڑکتی ہوئی آگ، یہاں تو ذرا سی گرمی اور گرم بھاپ ہاتھ کو محسوس ہو جائے تو کیسے تڑپ جاتے ہیں ہم، پھر وہاں کی آگ جو یہاں کی آگ سے زیادہ بھڑکتی ہوئی ہوگی وہ ہمارا کیا حال کرے گی۔ مسئلہ جب روح کا ہو تو انسان کو دنیا کی کوئی بھی رنگینی ہمارا دل نہیں بہلا سکتی، نہ ہی ہمیں وہ خوشی دے سکتی ہے۔ تو جب روح اداس ہو جائے تو اس کو اپنے رب کی یاد سے مکمل کر لیا کریں، کیونکہ روح اپنے اصل یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اسی کا دل وہیں لگتا ہے جہاں میرے رب کا قرب سب کو نصیب ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس روح کو اس کے اصل سے ملائیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا اللہ والے لوگوں کے قریب کر لیں، اور پتہ ہے روح کی غذا قرآن پاک، تہجد کی نماز، صدقہ، ہر وہ کام جو میرے رب کو پسند ہے اس میں ہے۔ دعا کی طاقت کیا ہے؟ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ پاک نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں خود کہا ہے کہ اے میرے بندے، تم مجھ سے مانگو، جو چاہیے مانگو، چاہے وہ کتنا ہی ناممکن ہو، تم
مانگو، تم شہنشاہ کائنات سے مانگ رہے ہو، کسی انسان سے نہیں مانگنے میں جھجک محسوس کرتے ہو۔ اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگا کرو، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ اور مایوس نہیں لوٹاتا۔ اس پاک پروردگار کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی اس کے کن کا محتاج نہیں ہے۔ دلوں میں محبت بھی وہی ڈالتا ہے۔ سوچے نا کہ وہ رب تو پہلے ہی ہمارے دل کی تڑپ سے لا علم نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے، بس وہ ہمیں سننا چاہتا ہے۔ ہمارا مانگنا میرے پیارے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس نے قرآن کریم میں خود کہا ہے، مجھ سے مانگا کرو تو کبھی بھی اس سے کچھ بھی مانگتے ہوئے یہ مت سوچنا کہ وہ نہیں دے گا، یقین سے مانگو، وہ صحیح وقت پر عطا کرے گا۔ سب کچھ، ہر ایک دعا، ہر ایک چیز جو آپ نے مانگی ہے،